अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी विद ज़की। ये उन दिनों की बात है जब हम अपने गांव में रहा करते थे। हमारा घराना 4 अफराद पर मुश्तमिल था। अम्मी, अब्बू, गुलबाज भाई और मैं। गुलबाज भाई मैट्रिक पास थे और वो अब अब्बा के साथ खेतों में हाथ बटाते थे और मैं सारा दिन आवारागर्दी करता रहता था। हमारा घराना गांव में मौजूद घरानों में शामिल था, इसलिए मेरे घर वालों को मेरी आवारागर्दी से बहुत परेशानी थी, मगर उनके लाख समझाने के बावजूद मैं बात नहीं आता था। मेरा उठना बैठना अच्छे लड़कों के साथ ना था। हमारे घर में गुलबाज भाई ही थे जिनसे मैं बहुत डरता था। वो जब भी मुझे मेरी गलती की सज़ा देना चाहते, अम्मी सामने आ जाती और कहती, बच्चा है छोड़ दो। उनके जाने के बाद अम्मा मुझे बहुत सी नसीहतें करती, लेकिन वो उम्र ही ऐसी थी कि हर नसीहत बुरी लगती। स्कूल में पढ़ने के लिए पहले ही मेरा दिल नहीं करता था, इसलिए स्कूल के बारे में मुझ पर अब दबाव कम था। मगर भाई की बातों से अंदाज़ा होता था कि वो अब मुझे किसी काम पर लगाना चाहते हैं। घर के माली हालात ऐसे थे कि मुझे काम की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं भाई से कुछ खिंचा खिंचा रहने लगा था ताकि वो मुझसे इस मामले पर कोई बात ना कर सकें। लेकिन एक दिन भाई उस वक्त गली में आए जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा खेल रहा था। पहले उन्होंने मुझे बहुत डांटा, फिर मुझे अपने एक दोस्त के पास ले गए। वो मैकेनिक था। वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि भाई पहले ही उससे मेरे बारे में बात कर चुके थे। अब हर सूरत मुझे वहाँ काम करना था, वरना भाई मुझे बहुत मारते। अम्मा भी मुझे बचाने यहाँ नहीं आ सकती थी। अब मैं बाकायदगी से अपने काम पर जाने लगा। मुझे काम सीखते हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके थे, मगर मेरा दिल यहाँ नहीं लगता था, इसलिए मैं हर वक्त उकताया उकताया सा रहता था और मुझसे अक्सर गलतियाँ हो जाया करती थीं। एक दिन गलती की वजह से उस्ताद ने मेरे पर हाथ उठाया। उस वक्त दुकान पर 4-5 अफराद मौजूद थे। उस्ताद का मानना मुझे बुरा तो लगा, मगर मैं खामोश रहा। मगर जब उस्ताद ने मुझे गालियाँ देने शुरू की तो मैं बर्दाश्त न कर सका और उस्ताद से मेरी लड़ाई हो गई। मगर वहाँ मौजूद लोगों की वजह से मामला रफा दफा हो गया। बहरहाल उस्ताद ने मुझे दुकान से निकाल दिया। अब मैं डर रहा था कि भाई मुझे दोबारा मार पीट कर उस दुकान पर ना ले जाएं। मगर जब भाई को वजह मालूम हुई तो वो खामोश हो गए। इस लड़ाई के बाद भाई तो कुछ न बोले, लेकिन अम्मा बहुत नाराज़ हुई। मगर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था, चलो अब घर में वक्त गुजारने का मौका मिल जाए। मगर सुबह नाश्ते के वक्त अम्मा ने कहा, हम तुम्हें हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं, लिहाजा हम तुम्हें गांव के मदरसे में भेज रहे हैं, तुम फ़ौरन तैयार हो जाओ। हमारे गांव में ये रिवाज था कि जब बच्चा बहुत तंग करने लगता तो उसे मदरसे में दाखिल करा देते। फिर मेरे साथ भी यही कुछ हुआ। मैं घर से दूर नहीं जाना चाहता था, इस वजह से मैंने काफ़ी एहतजाज किया, लेकिन मुझे आखिरकार मदरसा भेज दिया गया। यहाँ हम उम्र बच्चों की वजह से मेरा दिल लग गया। पढ़ने के साथ साथ हमें तफरी का मौका भी मिल जाता था। मदरसे का निज़ाम बहुत अच्छा था। हर कमरे में 2-2 लड़कों को रखा जाता। मेरे कमरे का साथी अहमद खान था। वो बड़ा ही चालाक और चापलूस टाइप लड़का था। मैं उसकी ज़्यादा बोलने की आदत से बड़ा परेशान रहता था और इसका जिक्र मैंने मौलाना साहब से भी कई बार किया था कि वो मुझे अहमद खान से अलग कर दें, मगर उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। लेकिन एक दिन सबक पढ़ाते हुए मौलवी साहब अचानक बोले, अहमद खान अब तुम हॉल वाले कमरे में रहोगे और सुलेमान इस कमरे में रहेगा। सुलेमान बहुत कम गो और समझदार लड़का था और वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देता था। ओबाश किस्म के लड़के उसे बहुत तंग करते थे और उसने कभी किसी को कुछ ना कहा। वो अब जब मेरे साथ रहने वाला था तो मैंने सोचा उससे पूछूंगा कि तुम इतने खामोश और बुज़दिल क्यों हो। लेकिन इसके अलावा वो मदरसे का एक लायक तालिब इल्म भी था। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। जब वो इशा की नमाज के बाद कमरे में तिलावत कुरान पाक किया करता था तो मैं आंखें बंद करके उसकी तिलावत सुनता। मुझे बहुत मज़ा आता और मुझे यूँ महसूस होता कि जैसे कमरे में बहुत से लोग मौजूद हों। ये उन दिनों की बात है जब सर्दियों की आमद थी। एक रात मेरी अचानक आँख खुली तो सुलेमान बिस्तर पर नहीं था। न जाने ये रात का कौन सा पहर था। बहरहाल मैं उठ खड़ा हुआ और सुलेमान को देखने की खातिर अपने बिस्तर से नीचे उतर आया। लेकिन मैंने देखा कि अचानक एक बिल्ली उसके बिस्तर से कूदी और बाहर निकल गई। मैं बहुत खौफज़दा हो गया और फिर दोबारा अपने बिस्तर पर आकर सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो सुलेमान अपने बिस्तर पर मौजूद था। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई।
سلیمان نے اب تک مجھے اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔ ایک دو بار میں نے پوچھا تو وہ ٹال گیا۔ اس عرصے میں سلیمان کئی بار میرے ساتھ میرے گاؤں جا چکا تھا، مگر میں جب بھی اس کے گھر جانے کی بات کرتا تو وہ ٹال دیتا۔ میں نے سوچا شاید وہ بہت غریب ہے اور اپنے غربت چھپانے کے لیے مجھے اپنے گھر لے کر نہیں جاتا، اس لیے اب میں نے اصرار کرنا بھی چھوڑ دیا۔ چند روز بعد مجھے رات کو پیاس لگی تو میں پانی پینے کے لیے اٹھا۔ اب میں یہ دیکھ کر پھر حیران رہ گیا کہ سلیمان اس وقت اپنے بستر پر نہیں، اور کمرے میں وہی بلی موجود تھی جسے دیکھ کر پہلے میں ڈر گیا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور میں سونے لگا تو دیکھا کہ بلی سلیمان کے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے ایک دم خیال آیا کہ سلیمان کہیں جن تو نہیں اور اس نے بلی کا روپ دھار لیا ہو۔ میں سو گیا، مگر جب صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ سلیمان اپنے بستر پر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہے۔ چند روز بعد رات کو کوئی مجھے نیند سے جگا رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی، دیکھا سلیمان میرے سامنے کھڑا ہے۔ سلیمان نے مجھ سے کہا چلو میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوئی کہ ایک تو اتنے رات کا وقت اور سردی اپنے عروج پر تھی۔ میں نے کہا کہ کوئی وقت نہیں ہے کہیں جانے کا، ایسا کرتے صبح چلیں گے، مگر سلیمان کی ضد تھی کہ وہ اسی وقت جانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ابھی چلنا ہے تو چلو، ورنہ پھر کبھی نہ کہنا کہ میں نے تمہیں اپنا گھر نہیں دکھایا۔ بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے سلیمان کے ساتھ جانا پڑا۔ ہم نے سردی سے بچنے کا پورا بندوبست کیا اور مدرسے سے باہر نکل کر چل پڑے۔ ہر طرف مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلیمان مجھے لیے پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور گاؤں کے لوگ بھی وہاں کم ہی جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے میں سلیمان کے ادھر جانے سے خوفزدہ ہو گیا۔ ان پہاڑیوں کا فاصلہ مدرسے سے کافی زیادہ تھا، جس کی وجہ سے میں تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے قدم پہاڑیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہم اس وقت نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ اب ہم پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور پھر اچانک سلیمان ایک جگہ رکا، پھر اس نے پہاڑیوں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اب میں سلیمان کے پیچھے پیچھے تھا۔ ہم نے آدھی پہاڑی عبور کی تھی کہ سلیمان اچانک رکا اور پھر غائب ہو گیا۔ اس کے یوں اچانک غائب ہو جانے سے میرا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ سخت سردی کے باوجود میرا چہرہ اب پسینے سے شرابور تھا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے اسے آوازیں دینا شروع کی۔ جواب میں مجھے اس کی آواز آئی۔ وہ مجھے بلا رہا تھا، مگر کہاں؟ اب میں کھڑا ہوا یہ اندازہ کر رہا تھا کہ سلیمان کی آواز کس سمت سے آ رہی تھی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ سلیمان کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک سوراخ پر پڑی۔ سلیمان کی آواز اسی سوراخ سے آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اسی سوراخ سے اندر آ جاؤ۔ میں خوفزدہ تھا، مگر سلیمان کی مسلسل آوازوں سے میرا ڈر کافی کم ہو گیا تھا۔ میں نے سلیمان سے پوچھا میں کیسے اندر آؤں کہ یہ سوراخ تو بہت چھوٹا ہے، اس سے اندر آنا میرے لیے ناممکن ہے۔ سلیمان نے کہا آنکھیں بند کر لو، تم خود ہی اندر آ جاؤ گے۔ اب میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اسی وقت کھولیں جب سلیمان نے آنکھیں کھولنے کو کہا۔ جو ہی میں نے آنکھیں کھولیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں ایک خوبصورت محل نما گھر میں موجود تھا اور میرے سامنے ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ میں اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، مگر سلیمان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے کہا یہ میری بہن ہے۔ جس بلی کو دیکھ کر تم خوفزدہ ہو جاتے تھے وہ یہی تھی، اور یہ بلی کے روپ میں مجھ سے ملنے مدرسہ آیا کرتی تھی۔ ہم جنات ہیں، مگر میں نے حفظ قرآن کے لیے انسانوں کو روپ دھار رکھا ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملوایا۔ اس کی امی اور ابو نے میری بہت خاطر مدارات کی اور کہا کہ میری اس ملاقات کے بارے میں کسی سے کچھ نہ بتاؤں۔ ہم کچھ دیر وہاں رہے اور صبح ہونے سے پہلے مدرسے واپس آ گئے۔ مجھے یہ سب کچھ خواب محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں کئی مرتبہ سلیمان کے ساتھ اس کے گھر گیا اور ہر دفعہ اس کے گھر والوں نے میری بڑی آؤ بھگت کی۔ ہر سال ہمارے مدرسے میں گرمیوں کی چھٹیاں دی جاتی تھیں، جن کی مدت 2 ماہ ہوا کرتی تھی۔ یوں ایک دن ہمیں 2 ماہ کی چھٹیاں مل گئیں۔ اس طرح سلیمان اپنے گھر چلا گیا اور بھائی مجھے لینے آ گئے۔ گھر آ کر میں سلیمان کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب محلے کے لڑکوں کے ساتھ میرا دل بالکل نہیں لگتا تھا۔ اب میں جلد از جلد مدرسے جانا چاہتا تھا، مگر 2 ماہ سے پہلے مدرسے جانا ممکن نہ تھا۔ اماں اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ گھر سے باہر نکلا کرو، مگر میں صرف نماز کے لیے باہر جاتا تھا۔ اب میں سارا وقت اپنے گھر میں گزارتا۔ آخری 2 ماہ گزر ہی گئے۔ میں نے تیاری مکمل کی
اور مدثر کے لیے روانہ ہوا۔ جیسے مدثر پہنچا تو معلوم ہوا کہ سلیمان نہیں آیا ہے، کیونکہ پہلا دن تھا تو لہٰذا بہت سے بچے مدرسے نہیں آئے تھے، شاید وہ دوسرے دن آ جائے گا۔ اس طرح ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر گیا، لیکن سلیمان پھر بھی نہیں آیا۔ مدرسے میں بھی سلیمان کے گھر کا کسی کو علم نہ تھا۔ اس کے والد مدرسے میں اسے داخل کرا کر گئے تھے، لیکن فارم پر اپنا ایڈریس نہیں لکھا تھا، اس لیے مولوی صاحب بھی خاموش تھے۔ سلیمان جن ہے یہ راز صرف میں ہی جانتا تھا، لیکن جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور سلیمان کا کچھ پتہ نہ چلا تو میں نے ایک دن سلیمان کی ماں کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ سلیمان مر گیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری آنکھ اچانک کھل گئی اور میں بہت دیر تک روتا رہا۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی میں پہاڑیوں کی طرف چل پڑا اور اس پہاڑی پر پہنچ گیا، لیکن وہاں مجھے کوئی سراغ نظر نہیں آیا۔ میں کافی دیر تک وہاں سلیمان کو آوازیں دیتا رہا، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو میں تھک ہار کر واپس مدرسے آ گیا۔ پھر اسی رات کو میں نے سلیمان کی ماں کو دوبارہ خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا، تم ہم کو تلاش مت کرنا، ہم تمہارے سامنے نہیں آ سکتے، اور پہاڑی پر بھی مت آیا کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے جنات تم کو نقصان پہنچا دیں۔ پھر میں کبھی ان پہاڑیوں کی طرف نہ گیا۔ اس واقعے کو طویل عرصہ بیت گیا۔ اب میں ایک مسجد میں پیش امام ہوں، اور جب بھی سلیمان کی یاد آتی ہے تو میری آنکھیں بھر آتی۔